फजर से लेकर अब तक इसराइली जारहियत में गजा के 35 लोग शहीद, मगरबी किनारे में 25 नौजवानों को इसराइली फौज ने यरगमाल बना लिया। गजा शहर पर इसराइली फौज की लगातार वार जारी, जिन सेफ जोन्स को इसराइली फौज ने कहा कि हमला नहीं करेंगे वहां पे भी हमला शुरू। मगरिब की जानिब से की जाने वाली माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान में 300 से ज़्यादा अफराद हलाक। मगरबी हाथों में यूक्रेन की बंदरबाट का सिलसिला आगे बढ़ने लगा। इसराइल का और साउथ सूडान का खुफिया मुआहिदा, गजा के तमाम रहने वालों को इस अफ्रीका के मुल्क में ज़बरदस्ती भेज दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वकार अहमद और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने पॉडकास्ट आज की मगरबी दहशतगर्दी में। आज की जो पहली सुर्खी मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा उसका ताल्लुक फ़लस्तीन से कि आज 20 अगस्त 2025 की फजर से लेकर अब तक दोपहर तक इसराइल ने कम से कम 35 गज़ा के लोगों को वहाँ शहीद कर दिया है। इनमें से अक्सरियत उन लोगों की थी जो कि गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के इमदादी खेमों में खाने के तलबगार थे। इसके साथ साथ मगरबी किनारे में सुबह से लेकिन अब तक जो इसराइली फोर्सेस हैं वहाँ पे उन्होंने बड़े पैमाने पर उन्होंने छापे मार रहे हैं, बड़े पैमाने पर वो रेड्स कर रहे हैं। वहाँ पे कम से कम 25 फ़लस्तीनियों को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ के जो फ़लस्तीन के मुकामी सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि इनमें से किसी अफराद का कोई अरेस्ट वारंट जारी नहीं था, ना ही वो किसी तरह से पुलिस को मतलूब था। आज गज़ा के वजारत सेहत की जानिब से एक नया बयान आया है जहाँ पे उन्होंने अपने अदाद-ओ-शुमार पेश करे हैं और बताया है कि अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल ने गज़ा के अंदर 18,885 ऐसे बच्चे हैं जो कि उन्होंने शहीद कर दिए हैं। अगर आप इन अदाद-ओ-शुमार के पढ़ते हुए आप ट्रेंड्स के आदात लगाएं तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले हफ्ते में ही ये जो टोटल अमवातें हैं बच्चों की 19,000 से तजावज़ करने वाले हैं। अगर आप मजमूई तौर पर अदाद-ओ-शुमार को देखें तो अक्टूबर 2023 से अब तक 62,000 से ज़्यादा ऐसे फ़लस्तीन गज़ा के लोग हैं जो कि इसराइल ने वहाँ पे शहीद कर दिए हैं। इन अदाद-ओ-शुमार की एक बड़ी कमज़ोरी ये है कि गुज़िश्ता 10 महीने तक तो ये रिकॉर्ड नहीं हुए थे। गज़ा की जो वज़ारत सेहत है वो काम नहीं कर रही थी। जब वो फ़ाल हुई तो उसने दोबारा से अदाद-ओ-शुमार को उधर से ही जोड़ना शुरू करा जहाँ से उसने छोड़ा था, यानी कि 45,000 से। यानी कि 10 महीने का एक कुछ गैप है जो कि कोई कत्ल रिकॉर्ड्स ही नहीं है, वहाँ पे कोई शहादत रिकॉर्ड्स नहीं है। उसके साथ साथ एक बड़ी कमज़ोरी ये भी है कि अदाद-ओ-शुमार में सिर्फ वो वाले शहादतों को गिना जाता है जो कि इसराइल के हमलों के डायरेक्ट नतीजे में लोग शहीद होते हैं, यानी कि वो लोग जो कि एयर स्ट्राइक्स में शहीद हो जाते हैं या जिनको कोई इसराइली फ़ौजी गोली चला के उनको शहीद कर देता है। इनमें वो लोग शामिल नहीं होते जो कि इन हमलों के बाद अपनी जान खो बैठते हैं, यानी कि अस्पतालों के बेड पे अपनी जान खो बैठते हैं, चाहे वो बाद में अपनी खुदकुशी कर लेते हैं, चाहे वो बाद में एक वहाँ पे बीमारियों से मारे जाते हैं, वहाँ पे किसी और अलमिया से मारे जाते हैं, वहाँ पे किसी भूख से मारे जाते हैं। इनमें वो लोग शामिल नहीं होते। अब जो अगली मगरबी दहशतगर्दी की मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है कि हमने गुज़िश्ता कुछ दिनों में सुना है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो बुनेर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक बड़ा सैलाबी रेला गुजरता है, जिसके नतीजे में एनटीएमए के जो अदाद-ओ-शुमार है वो बताते हैं कि 300 से ज़्यादा ऐसे अफराद हैं जो कि हलाक हो जाते हैं। जो हमने वहाँ की फुटेज देखी, इंतहाई हौलनाक वहाँ के मनाजिर थे कि किस तरह से सैलाबी रेला वहाँ से गुजरा, किस तरह से इंसानी अज़ा मिट्टी से और पानी से निकाले जा रहे हैं। और इसकी एक वजह है, इसके एक ब्लेम में आप लगा सकते हैं कि हम गुज़िश्ता सालों से देखते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सैलाबी रेल हैं उनकी जो ट्रेंड है वो बढ़ता हुआ आ रहा है। 2021 में बड़ी तबाही हुई, 2022 में बड़ी तबाही हुई, 2023 में बड़ी तबाही हुई, अब 2025 में दोबारा से बुनेर में इस तरह से एक बड़ा सानिया पेश आता है। इतने बड़े पैमाने में वहाँ पे हलाकतें होती हैं और जो अभी भी एक जो हमें स्टडीज़ बताती हैं, जो हमें एकेडमिक स्टडीज़ बताती हैं, चाहे वो हमारे पाकिस्तान की अपनी यूनिवर्सिटीज़ से आई हुई हों, चाहे वो मगरबी दुनिया से आ रही हों, बताती हैं कि ये जो दुनिया का बदलता हुआ माहौल है, जो क्लाइमेट चेंज है, इसके नतीजे में अब पाकिस्तान में एक सैलाबी रेलों का जो खदशा है वो बढ़ता बढ़ता रहेगा और ये तवक्को की जा रही है कि आने वाले सालों में इससे और मज़ीद तबाही फैल सकती है। अब याद रखा जाए कि जो क्लाइमेट चेंज का प्रोसेस है ये मगरबी दुनिया ने शुरू करा था। उनके जो एक बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, उनके जो बड़े पैमाने में उन्होंने जंगों को लड़ा, उन्होंने जंग अज़ीम पहली लड़ी, उन्होंने जंग अज़ीम दूसरी लड़ी। कोल्ड वॉर में हमने देखा क्या क्या वहाँ पर सूरत हाल हुई, वहाँ पर उन्होंने कितने बड़े पैमाने पर अपने शहर बनाए। तो अगर आप पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार को देखें तो हम क्लाइमेट चेंज में कम से कम तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 1% हम कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके निस्बत पाकिस्तान के जो सूरत हाल है वो क्लाइमेट चेंज से बदतर दूसरे मुल्कों से ज़्यादा बुरी है। यानी कि मगरबी ममालिक जिन्होंने क्लाइमेट चेंज का प्रोसेस शुरू करा उनके मुल्क तो अभी सेफ़ है, उनके मुल्कों पर इतना बड़ा कोई असर नहीं आता, लेकिन वो गरीब ममालिक जो कि जिन्होंने क्लाइमेट चेंज पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करी वो इससे अब इसके विक्टिम बनते हुए जा रहे हैं।
تو ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ان کا پہلا ٹرم تھا، انہوں نے جو پیرس کا جو کلائمیٹ چینج ٹریٹی تھی اس کے اندر اپنا امریکہ کو وڈرو کر لیا. انہوں نے بولا کہ ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کے اوپر کوئی کلائمیٹ چینج کا اثرات آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. تو ہمارے اوپر نہیں آ رہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد جب امریکی صدر جو بائیڈن آئے، انہوں نے دوبارہ سے اس ٹریٹی کے اندر اپنا معاہدے کے اندر شامل ہوئے. اس معاہدے کے اندر جو مغربی دنیا ہے اس نے مل کے ایک وعدہ کرا تھا اپنے غریب ممالک سے، پاکستان بھی شامل ہیں، کہ ان کو $100 ارب سے زیادہ کی امداد دیں گے تاکہ وہ اپنے مقامی کلائمیٹ چینج کی مہموں میں ان فنڈس کو لگا سکیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بڑا ایک جب تک عمران خان کی حکومت تھی تو یہاں پہ شجرکاری کی ایک بڑی مہم چلتی ہوئی آ رہی تھی. ایک بلین ٹری سونامی پروجیکٹ اس کا نام تھا. اس نے خیبر پختونخوا کے بڑے ایک زمینی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ دوبارہ سے وہاں پہ درختوں کو لگایا، وہاں پہ جنگلوں کو واپس آباد کرا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اب پاکستان کی صورتحال بگڑتے ہوئے آ رہی ہے. ہم نے گزشتہ مہینوں میں دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے ہمارے پاس ویڈیوز آ رہی تھیں جہاں پہ بڑے پیمانے میں درخت کو کاٹ کے لے کے جایا جا رہا تھا. ہمارے پاس اسلام آباد سے بھی ویڈیوز آ رہی ہیں جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ درخت کو کاٹ کے لے کے جایا جا رہا ہے. اور درخت ایک ایسا وسائل ہے اور ایک ایسا ریسورس ہے کلائمیٹ چینج میں کہ جس کے تحت یہ سیلابی ریلوں کو روکا جا سکتا ہے. وہ زمین کو نرم بناتے ہیں، زمین کے اندر پانی سوکھنے کی قابلیت بناتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب گزشتہ سال بھر سے 2-3 سالوں سے پاکستان کی صورتحال ہے کلائمیٹ چینج کے اعتبار سے وہ کافی بگڑتے ہوئے جا رہی ہے اور یہ مزید آگے بگڑتی رہی ہے. اب جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق اب روس اور یوکرین کی جنگ سے ہے. کہ ہم نے گزشتہ روز میں ہم نے سنا کہ روس کے جو ایئر فورس ہے، روس کی فضائیہ ہے، اس نے بڑے پیمانے پہ یوکرین کے شہروں پہ حملہ کرا. اس میں ان کی دارالحکومت کیو بھی شامل تھی. وہاں پہ ایک بڑے پیمانے پہ انسانی نقصان پہنچایا گیا. وہاں پہ فوجی بھی مارے گئے، وہاں پہ نہتے لوگ بھی مارے گئے. اس کے نتیجے میں ایک کانفرنس ہوتی ہے وائٹ ہاؤس کے اندر. وہاں پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ موجود ہیں، وہاں پہ یورپ کے جو لیڈران ہیں وہ موجود ہیں، وہاں پہ یوکرین کے صدر ولیڈیمیر زیلنسکی موجود ہیں. یہ ایک میز کے گرد اکٹھا ہوئے میں، اور جو امریکی صدر ہیں وہ ان کو ایک نئی ریئلٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں یورپ کی، کہ وہ جو گزشتہ ابھی صدر گزرے ہیں امریکہ کے جو بائیڈن، جنہوں نے ایک اپنا ایک ذاتی محاذ کھڑا کرا ہوا تھا روس کے خلاف کہ یوکرین کو جتنا چاہے وہ ہتھیار مانگتا ہے، جتنا چاہے وہ بندوقیں مانگتا ہے، جتنا چاہے وہ عسکری ساز و سامان مانگتا ہے، اس کو یوکرین کو مفت میں دے دیا جاتا. تو یہ جو روش ہے مغربی، یہ ہم ختم کر رہے ہیں. جو یہ مغربی وعدہ تھا کہ ہم یوکرین کو بچاؤ کریں گے، یوکرین کو دور ہم روس کے قبضے سے بچائیں گے، اور اس سے ہم پیچھے مڑ رہے ہیں. اب جو امریکہ ہے وہ یہ بول رہا ہے کہ یہ جو یورپ کی حکومتیں ہیں جو کہ یوکرین کی طرف رہتی ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یوکرین کو پیسے دیں. اگر ان کو ساز و سامان خریدنا ہے امریکہ سے تو امریکہ سے وہ خرید سکتے ہیں، امریکہ ان کو بیچے گا. لیکن اگر آپ دانستہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی کسی بھی طریقے سے امریکہ زمین پہ وہاں پہ روس کے خلاف کوئی جنگی محاذ کھڑا کرے گا تو یہ آپ کی بڑی بھول ہوگی. اس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روس کو ایک پیشکش کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے کہ آپ یوکرین کے جو ڈونیٹسک صوبہ ہے اس پہ آپ قبضہ کر لو، آپ جنگ بندی کا معاہدہ نہ روکو. ہم نے جو ہے یوکرین کے ساتھ ایک الگ معاہدہ کر لیا ہے جہاں پہ ان کے جو زمینی معدنیات ہیں اس پہ ہم قبضہ کریں گے. اب یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں اس کو اس سے کافی اچھے واقف ہوں گے کہ امریکہ نے وہاں پہ جو معدنیاتی وسائل ہیں اس پہ قبضہ کر لیا یوکرین کے. ان سے اس وعدے پہ کرا تھا کہ آپ ہم سے معاہدہ کرو گے، اپنے زمینی معدنیات ہمیں دو گے تو ہم روس سے کوئی جنگ بندی کی بات کریں گے. اور جب روس سے جنگ بندی کی بات شروع کری امریکہ نے تو ان سے روس کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا لیا ہے جہاں پہ انہوں نے بولا ہے کہ ہم یوکرین کو توڑ دیتے ہیں، یوکرین کا فلاں حصہ آپ رکھ لو، یوکرین کا فلاں حصہ ہم رکھیں گے. جو یوکرین کی زمین ہے وہاں سے معدنیات نکال کے ہم اپنے معیشت میں استعمال کریں گے، ہم اپنی دولت کو بڑھانے میں استعمال کریں گے. اور جو یوکرین کی حکومت ہے، جن کو آپ زمین ان کو چھوڑنا چاہتے ہو ان کے اوپر چھوڑ دو. یورپ کی حکومتیں وہ پھر یوکرین کو بچائیں گی، یوکرین کی مدد کریں گی. یعنی کہ وہ جو گزشتہ 2 سال سے چلتا ہوا وعدہ تھا مغربی دنیا کا کہ ہم یوکرین کو بچائیں گے، ہم یوکرین کو گرنے نہیں دیں گے، وہ سب خاک میں مل گیا ہے. جو سفید فام والا دستی ہے اس کا جو دستور ہے وہ بڑھتا ہوا آ رہا ہے. اس کا نتیجہ ہم روس اور یوکرین کی جنگ میں باضابطہ دیکھ رہے ہیں. اب جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق ساؤتھ سودان سے ہے اور اسرائیل سے ہے. اب میں سے آپ میں سے وہ لوگ جو کہ واقف نہیں ہے، ساؤتھ سودان ایک افریقہ کا ملک ہے، افریقہ کے ایک دم سینٹر میں آتا ہے. اور اسرائیل جو ہے وہاں پہ انہوں نے ایک اعلان کرا ہے اسرائیل کی حکومت نے، کیونکہ وہ اتنا انسانی حقوق کے پرست ہے اور انسانی ہمدردی اتنا رکھتی ہے کہ ساؤتھ سودان کے اندر ایک کولیریا کا ایک آؤٹ بریک ہے. وہاں پہ بیماریاں بڑے پیمانے پہ پھیل رہی ہیں، وہاں پہ ایک قحط کا معاملہ چل رہا ہے، وہاں پہ ایک سنگین مسئلے مسائل ہیں ان کے، معاشی طور پر بھی، وہاں پہ سماجی طور پر بھی، وہاں کے وسائل بھی کام ہیں.
لیکن ایک بیان آتا ہے جو کہ مغربی میڈیا میں کافی اچھالا جا رہا ہے کہ آپ اسرائیل کے آپ خلا و دل دیکھیں کہ ایک افریقی ملک کو اتنے بڑے پیمانے پہ امداد پہنچائی جا رہی ہے وہاں پہ. اس میں وجہ کیا ہے؟ اس بات کے باوجود کہ اسرائیل کا جو برابر کا ملک ہے غزہ، وہاں پہ اسرائیل نے 5 مہینوں سے وہاں پہ قید کی صورتحال بنائی ہوئی ہے، وہاں پہ کھانا آنے سے روکا ہوا ہے، وہاں پہ بچے بوڑھے اور نوجوان سب بھوک سے مر رہے ہیں. اس کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ ساؤتھ سودان سے اسرائیل کی حکومت نے ایک خفیہ معاہدہ کر رکھا ہے. وہاں پہ لگاتار مسلسل کچھ مہینوں سے بات چیت جاری ہے کہ اسرائیل جو ہے غزہ کی زمین کو مکمل طور پر وہاں سے غزہ کے لوگوں کے فلسطینیوں کی نسل کشی کرنا چاہتا ہے. اب اسرائیل کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہاں کے مجھے جو 2 کروڑ لوگوں کی آبادی وہاں پہ بچی ہوئی ہے وہ ان سب کو جان سے مار ڈالیں، وہاں پہ قتل کر سکیں. تو اس کی وجہ سے ان کا ایک نیا پلان آیا ہے، ایک نیا معاہدہ آیا ہے، ایک نیا منصوبہ آیا ہے کہ جس کے تحت غزہ کے لوگوں کو وہاں سے زبردستی بے دخل کر کے افریقہ کے ملک ساؤتھ سودان میں ان کو منتقل کر دیا جائے گا. اب یہ کوئی کنسپریسی نہیں ہے، یہ بھی کوئی ہوا میں اڑانے والی بات نہیں ہے. ساؤتھ سودان کے ساتھ باقاعدہ ان کی حکومت کے ساتھ اسرائیل کی بات چیت چل رہی ہے، اور یہ معاہدہ پیش آ رہا ہے جہاں پہ اسرائیل جو ہے ساؤتھ سودان کی حکومت کو امداد بھی دے گا، ساؤتھ سودان کی حکومت کو پیسے بھی دے گا اور دیگر وسائل دے گا کہ جس کے تحت ساؤتھ سودان میں جو غزہ کی تمام آبادی ہے اس کو وہاں پہ زبردستی شفٹ کر دیا جائے. یعنی کہ ایک نسل کشی کا ایک پروگرام ہے، اس کو اب اپنے انجام تک پہنچایا جا رہا ہے. اس کے لیے تمام وسائل خریدے جا رہے ہیں. جو مغربی منافقت ہے وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ نسبت اس بات کے خلاف آواز اٹھائے کہ غزہ کے لوگوں کی نسل کشی کرنے کا کیا حق بنتا ہے اسرائیل کا، وہ ابھی اس بات کی آواز اٹھا رہے ہیں کہ جو ساؤتھ سودان ہے اس کو جو ہے اسرائیل ہیومینیٹیرین امداد دے رہا ہے، ان کو امداد دے رہا ہے تاکہ وہ ان کے مسئلے مسائل حل کر سکے. یہاں پہ میں اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتا ہوں. امید ہے آپ کو میرا کام پسند آیا ہو. اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.